اور یہ سبق سنتے ہی اسی وقت عمل کر لیجئے، بات پر نہ رکھنا، حدیث سن لیجئے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے گویا تم اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرو۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے 100 گھوڑوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اس کا ثواب ایسے 100 گھوڑوں کے برابر ہے جن پر زین کسی ہوئی ہو اور لگام لگی ہوئی ہو، انہیں اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دے دو۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اتنا ثواب ملے گا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنے سے۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے 100 اونٹوں کو ذبح کیے جانے کے برابر ہے جن کی گردنوں میں قربانی کا پٹا پڑا ہوا ہو۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو۔ البتہ اس شخص کا عمل بڑھ سکتا ہے جس نے تمہارے جیسا عمل کیا ہو۔ اور پھر اگلی حدیث اور سنو جو اور زیادہ جاندار ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، کوئی عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ 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 واہ، تم نے تو بہت اچھا سوال کیا، اور فرمایا اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ایسے 100 اونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہو، جھول ڈلی ہوئی ہو، اور وہ مکہ مکرمہ میں ذبح کیے جائیں۔ سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کا بھاؤ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، وہ مکہ مکرمہ میں ذبح کیے جائیں۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، یعنی ہم ہندوستان میں پڑھیں گے تو یہ بھاؤ وہاں کا ملے گا، یہ خبر رکھیو۔ یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں پڑھنے کو کہہ رہے مکہ میں پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے۔ آپ امریکہ میں پڑھو تو یہ بھاؤ وہاں کا ملے گا، آپ ہندوستان میں پڑھو، اپنے دیہات میں پڑھو، کہیں پر بھی پڑھو، ریٹ وہاں کا ملے گا آپ کو۔ وہ مکہ میں ذبح کیے جائیں، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، وہ تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسمان اور زمین نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے عمل سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، یہ کسی گناہ کو چھوڑتا ہی نہیں، فوراً ختم کر دیتا ہے، اور اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور طبرانی میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے، اور مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور مجموع الزوائد میں بھی ہے۔ اب کرنا کیا ہے بتا دوں، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کھجور کی گٹلیاں رکھ لو یا تسبیح رکھ لو اور آپ پڑھ لو، بیوی پڑھ لے، آپ کی بیگم پڑھ لے، فوراً نیکیاں مل جائیں گی۔
اور آگے پیچھے اگر جملے ہو گئے تو بھی حرج نہیں ہے، ایک ساتھ پڑھ لیا تو بھی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسا پڑھ لیا تو بھی حرج نہیں ہے، آگے پیچھے اگر جملے ہو جائے حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔